اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل اسلامک انفارمیشن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک انفارمیشن۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، اگر آپ نے اسلامک انفارمیشن کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ دعوت عام ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ دعوت عام ہے۔ اسلام سے قبل عرب معاشرے کی حالت انتہائی خستہ تھی، ہر طرف برائی ہی برائی تھی، برائی کا دورہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی جو صادق اور امین تھی، ہر شخص کے ساتھ صلح رحمی کرتے تھے اور پیار و محبت کا رویہ رکھتے تھے، اور ایسے تمام افعال سے پرہیز کرتے تھے جو افعال بد ہیں۔ ان کے وہ صفات جو صلح رحمی، محبت، شفقت، صادق اور امین جیسی صفات تھی وہ آپ میں موجود تھی، اور وہ افعال جو برائی کا منبع تھے ان سے آپ پرہیز کیا کرتے تھے، یہ آپ کی فطرت میں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا شرف عطا فرمایا، تو آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت شروع کی، لیکن یہ دعوت خفیہ طور پر جاری رہی، لیکن کچھ عرصہ بعد دعوت عام کا حکم دیا گیا۔ حکم ربانی کی اطاعت و تعمیل میں خفیہ دعوت و تبلیغ اسلام کا فریضہ ہر ممکنہ وسائل بروئے کار لاتے ہوئے پوری ذمہ داری کے ساتھ باطریق ایسا انجام دیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے تمسخر و استہزاء کو حکم خداوندی کی بجا آوری میں رکاوٹ نہ بننے دیا، یعنی کہ قریش مکہ نے جو آپ کا تمسخر اڑایا، آپ کا مذاق اڑایا، آپ نے حکم خداوندی کی بجا آوری میں رکاوٹ نہیں بننے دیا، اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اور توانائیاں اپنے فرائض منصبی پر صرف فرمائیں۔ کیونکہ خفیہ دعوت کے دوران قریش مکہ کی زندگی کے سمندر میں کوئی مد و جزر رونما نہ ہوا، کیونکہ ان کی نظر میں ان کی مذہبی گدیاں اس قدر مضبوط تھیں کہ ان کے سامنے یہ تحریک خود بخود دم توڑ جائے گی۔ یعنی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا جو دین ہے وہ اس قدر مضبوط ہے کہ یہ جو دین اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں قائم کرنے جا رہے ہیں، اس کی بنیادیں اتنی مضبوط نہیں ہیں، ہماری گدیاں اتنی مضبوط ہیں کہ یہ تحریک خود بخود دم توڑ جائے گی۔ تاہم اس ایمان افروز اور دلوں کو منور کر دینے والی تحریک نے پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ دھیرے دھیرے یہ سفر سعید جاری رہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم خداوندی لے کر نازل ہوتے ہیں کہ اب تحریک پورے شوق و ذوق اور جذبہ کے ساتھ چلائی جا کر دعوت حق کھلے بندوں اور واشگاف الفاظ میں دی جائے، کیونکہ واضح طور پر دعوت عام کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیت قرآنی کا نزول ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ یہ سورۃ شعراء کی آیات ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرایا کرے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کیا کیجیے اپنے پروں کو ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اہل ایمان سے۔ پھر اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میں بری الذمہ ہوں ان کاموں سے جو تم کیا کرتے ہو، اور بھروسہ کیجیے سب سے غالب ہمیشہ رحم کرنے والے پر۔ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز تبلیغ اسلام کے لیے برسر پیکار اور مصروف عمل ہیں، یعنی کہ انہوں نے اپنی تحریک میں پورا مصروف عمل ہے۔ آیت قرآنی پڑھ پڑھ کر دین ابراہیمی سے رشتہ ختم کرنے والوں کو سنائی جا رہی ہیں۔ دین ابراہیمی تو پہلے سے قائم تھا، لیکن لوگوں نے اتنی اس میں بہت چیزیں کھڑی کر دی، یعنی کہ انہوں نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی، طرح طرح کی برائیں جن کو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، جن سے منع کیا گیا تھا، وہ بار بار کر رہے تھے، جن کو دین ابراہیمی کے رشتہ سے مکمل طور پر ناطہ توڑ چکے تھے۔ قریش مکہ کی طرف سے پیدا کیے جانے والے شکوک و شبہات
اور اعتراضات کا جواب دیا جا رہا تھا۔ ایک طرف تو آپ دین ابراہیمی کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں، دوسری طرف قریش کی طرف سے پیدا ہونے والے شکوک و شبہات اور اعتراضات کا بھی جواب دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی اور سناٹا چھا جانے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور انتہائی سوز و گداست اور عجز و انکساری کے ساتھ مکہ کی مقدر اور تاریک فضا میں رشد و ہدایت کا نور بکھیرنے کے لیے انتہائی ملول ہو کر التجا کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا کرتی ہے؟ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے اور انتہائی سوز و گداز اور عجز و انکساری کے ساتھ مکہ کی فضا کو جو تاریک ہو چکی ہے رشد و ہدایت کا نور بکھیرنے کے لیے انتہائی عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ کفار مکہ نے بہتان تراشی اور ہٹ درمی کی انتہا کر دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے پیارے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس رویہ سے اس قدر رنجیدہ، خاطر اور ملول کیوں ہیں؟ یعنی کہ آپ کی پریشانی سے اللہ رب العزت خود جلال میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ ان کے اس رویہ سے اس قدر رنجیدہ، خاطر اور ملول کیوں ہیں؟ کفار کے اس ناروا رویے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فطری بات ہے، اگر آپ کو کوئی ڈانٹ پلاتا ہے، آپ کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے تو آپ فطری طور پر اداس ہو جاتے ہیں، لیکن کفار کا جو رویہ ہے وہ انتہائی ناقص ہے، تو آپ اس رویہ سے اداس ہو جاتے ہیں اور خاطر غم پر غم کی گھٹائیں ڈیرے ڈال لیتی ہیں۔ آپ کے چہرہ مبارک پر غم کی گھٹائیں ڈیرے ڈال لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اداسی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو صرف میرا پیغام پہنچا دینا ہے، اسلام میں جبر و اکراہ کا شائبہ تک نہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اتنے اداس ہو جاتے ہیں، آپ کا کام تو صرف میرا پیغام پہنچانا ہے، اسلام میں تو جبر و کراہ ہے ہی نہیں۔ اگر میری میشت ایسی یہ ہو کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں تو ہم ایسی نشانیاں دکھائیں کہ سب کے سب سر نگو ہو جائیں، مگر یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو تمام لوگ مسلمان ہو جائیں اور ہم ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ سب کے سب سر نگو ہو جائیں، مگر یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے۔ اور شرف انسانی بھی یہی تقاضا کرتا ہے، یہ تقاضا نہیں کرتا ہے۔ اللہ عز و جل پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے قرآن میں پہلے پیغمبروں کو پیش آنے والی مشکلات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو جلالیت ہے، جو جلال ہے، وہ جلال میں آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم آپ تسلی رکھیے، آپ پریشان نہ ہوں، جتنے بھی پہلے پیغمبر آئے اس دنیا میں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے تو انہوں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبروں کو پیش آنے والی مشکلات کا تذکرہ فرمایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو پیغام خداوندی سنایا تو وہ سیخ پا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے، یہ دونوں بھائی تھے اور یہ پیغمبر تھے، اور اس کی قوم کو پیغام خداوندی سنایا تو وہ سیخ پا ہو گیا اور احسان جتلانے لگا کہ میرے گھر میں پرورش پا کر مجھے ہی تخت و تاراج کرنے کے در پہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسولوں میں سے ہوں اور خداوند باری تعالیٰ نے مجھے نشانیاں دے کر مبعوث فرمایا۔ فرعون کے اصرار پر آپ علیہ السلام نے عصا پھینکا جو اژدہا کی صورت میں نمودار ہوا اور ہاتھ نکالا تو وہ سفید اور چمکدار تھا۔ فرعون پکار اٹھا کہ تم ماہر جادوگر ہوئے ہو۔ فرعون نے اپنی سلطنت کے کونا کونا سے جادوگر طلب کیے جنہوں نے رسیاں پھینکی جو سانپ کی صورت اختیار کر گئی۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ تمام سانپوں کو نکل گیا۔ فرعون وقت غضب کی انتہا نہ رہی، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم خداوندی بجا لاتے ہوئے سمندر میں کود پڑے، جس نے اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کے لیے راستہ دیا، اور راستہ کے دونوں طرف فلک بوس لہروں نے پہاڑوں کی صورت اختیار کر لی۔ مگر جب فرعون اور اس کے لشکر نے فرزندان توحید کا تعاقب کیا
تو وہ تمام سمندری لہروں کی نظر ہو گئے۔ سبحان اللہ! کیسا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں کود پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ سمندر میں کود پڑو تو وہ کود پڑے۔ وہ اللہ کے ماننے والے تھے، تو کیا ہوا کہ راستہ کے دونوں طرف فلک بوس لہروں نے پہاڑوں کی صورت اختیار کر لی، راستہ بن گیا، وہ اس راستے سے گزر گئے۔ مگر جب فرعون اور اس کے لشکر نے فرزندان توحید کا تعاقب کیا تو وہ تمام سمندری لہروں کی نظر ہو گئے۔ قرآن میں اس واقعہ کا تذکرہ محض اس لیے فرمایا تاکہ اللہ کے محبوب کو تسلی ہو جائے کہ اس کار عظیم کا بوجھ اٹھانے والے ہمیشہ ہمچو قسم کی مشکلات اور مارکہ آرائی سے دو چار رہے، مشکلات کا سامنا کیا۔ آیات قرآن کے نزول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے بنی عدی، غرض یہ کہ قریش کے تمام قبائل کو پکارا۔ کیا ہوا؟ آیت قرآن جب نازل ہوئی تو آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز لگائی۔ آپ نے تمام قریش کے تمام قبائل کو پکارا۔ یہ صدائے حق سن کر تقریباً تمام سرداران قریش آئے۔ جو خود حاضر نہ ہو سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا۔ جب تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو شب خوں مارنے والی ہے تو کیا آپ مان لیں گے؟ تمام موجود کفار مکہ نے بیک زبان بآواز بلند کہا، ہاں ضرور سچ تسلیم کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جوانی ہمارے درمیان گزری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ صادق اور امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اور جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر نازل ہوا ہے وہ اللہ کا سچا کلام اور نور ہے۔ میں اللہ بزرگ برتر کا نبی اور رسول ہوں۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہ ہے، جس نے ارض و سما کو پیدا فرمایا اور پھر تخت پر متمکن ہوا۔ ان جھوٹے اور اپنے تراشے ہوئے خداؤں کو چھوڑ کر واحد سچے خدا کے سامنے سر مسجود ہو جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ، مان جاؤ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ تم میں ایک روز اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ اگر تم ان ان گنت خدائے سنگین کو چھوڑ کر ایک سچی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے اللہ کے سامنے سر رنگو نہ ہوئے تو پھر اس روز تمہیں غضب الہی سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اور تمہارے لیے دوزخ سلگا دی جائے گی، اور اگر تم نے رشد و ہدایت کا راستہ چون لیا تو جنت تمہارے قریب کر دی جائے گی۔ یہ آپ کا طریقہ تھا دعوت عام کہنے کا۔ آپ نے سب نمائندوں کو جمع فرمایا، قریش کے جو تمام قبائل تھے ان کے سرداروں کو جمع فرمایا۔ جو نہیں آ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو شب خون مارنے والی ہے تو کیا آپ مان لیں گے؟ تو موجود کفار نے کیا فرمایا کہ ہاں مان لیں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، اب جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر نازل ہوا ہے وہ اللہ کا سچا کلام اور نور ہے۔ میں اللہ کا بزرگ برتر نبی ہوں اور رسول ہوں۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہ ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے میں تم کو کہتا ہوں کہ تم تمام خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی مانو، اس کو عبادت کرو، اس کی عبادت کرو۔ تمہیں ایک روز اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ اگر تم ان ان گنت خدائے سنگین کو چھوڑ کر ایک سچے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے اللہ کے سامنے سر نگوں نہ ہوئے تو پھر اس روز تمہیں غضب الہی سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اور تمہارے لیے دوزخ سلگا دی جائے گی، اور اگر تم نے رشد و ہدایت کا راستہ چون لیا تو جنت تمہارے قریب کر دی جائے گی۔ کیا ہوا؟ اس روز ابو لہب بھی موجود تھا۔ اس نے ایمان افروز گفتگو کا اثر قبول کرنے کی بجائے کہا کہ تمہارا سارا دن خرابی ہو، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا۔ ابو لہب دشمن اسلام کے یہ الفاظ سن کر اللہ کے برگزیدہ اور پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، مگر غیرت اور غضب خداوندی کا اظہار بصورت قرآن ہوا اور سورۃ لہب کا نزول ہوا۔ سبحان اللہ!
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صابر ہیں، خاموش ہیں۔ ابو لہب کیا کہتا ہے، تمہیں سارا دن خرابی ہو، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا کہ ہمیں جو ہے نا ان الفاظ کے لیے بلایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ تو غضب خداوندی کا اظہار قرآن مجید میں ہوا اور سورۃ لہب کا نزول ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، کوئی فائدہ نہ پہنچایا اسے اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا۔ ان قریب وہ جھونکا جائے گا شعلوں والی آگ میں، اور اس کی جورو بھی بدبخت ایندھن اٹھانے والی، اور اس کے گلے میں مونج کی سی رسی ہوگی۔ ابو لہب نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے بد کلامی کی، جو خود خداوند قہار اور اس کی شان صمدیت اور محبوب سبحانی سے بے پایان محبت کے کھلا چیلنج تھا، جو رب ذوالجلال کو اس قدر ناگوار گزرا کہ جبرائیل علیہ السلام متذکرہ بالا قرآن آیات لے کر حاضر ہوتا ہے۔ ان کے اس کا رویہ اتنا خراب تھا کہ اللہ رب العزت نے اس اللہ تعالیٰ جو غیرت ہے وہ غضبناک ہوئی، اور جبرائیل علیہ السلام قرآن آیات لے کر حاضر ہوئے، جو اللہ رب العزت کے فوری رد عمل کا واضح اظہار ہے۔ خدا کی غیرت بھی غضب میں آئی، غصے میں آئی، اور ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کو ان کے منطقی انجام سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی تو شخصیت، اللہ رب العزت تو ایسے ہیں جو رحم فرمانے والی شخصیت وہ ہے۔ ابو لہب کا نام عبدالعزیٰ تھا، مگر اس نے اپنے حسین و جمیل اور روشن چہرے کی وجہ سے اپنی کنیت ابو لہب رکھی تھی۔ ابو لہب اپنے گستاخانہ رویے کی وجہ سے بہت ہی جلد غضب الہی کا شکار ہو کر عذاب خداوندی میں اس قدر مبتلا ہوا کہ تاریخ انسانی میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ کہتے ہیں کہ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہ ہوا۔ کفار مکہ کو بدر کے میدان جو شکست فاش ہوئی، اس کے تقریباً 7 روز بعد اس کے جسم پر ایک زہریلا اور بدنما چھالا رونما ہوا، جس نے بہت جلد اس کے سارے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کا پورا جسم گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کے جسم سے رسنے والی گندگی اور پھیلنے والی بدبو نے اس کے پورے گھریلو ماحول اور فضا کو مختر کر دیا۔ تعفن کی وجہ سے اس کے گھر والے بھی اس کی موجودگی کو عذاب تصور کرنے لگے، اسے گھر سے باہر نکال دیا، جہاں وہ تڑپ کر قسم بسی کی حالت میں بے یار و مددگار ہو کر واصل جہنم ہوا۔ اس کے بیٹے اور اس کا مال اس کے کام نہ آیا۔ ابو لہب کا انجام کیسے ہوا؟ ابو لہب کا انجام جب خداوند تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، تو اس کا انجام آپ خود سن رہے ہیں کہ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہ ہوا۔ تو کفار مکہ کو بدر کے میدان جو شکست فاش ہوئی، اس کے تقریباً 7 روز بعد اس کے جسم پر ایک زہریلا اور بدنما چھالا رونما ہوا، جس نے بہت جلد اس کے سارے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جہاں تک کہ اس کے گھر والوں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کا مال کسی کام نہ آیا۔ ابو لہب مکہ کے 4 بڑے سرداروں اور رئیسوں میں سے ایک تھا، بہت مالدار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ سیر و سونا موجود تھا، اور اس کے علاوہ مال و دولت بہت وسیع مقدار میں تھا۔ یعنی کہ یہ مال کس کام کا، جب آپ کو گھر والے گھر سے باہر نکال دیں، آپ کی بدبو کی وجہ سے، آپ کے جسم سے رسنے والی گندگی کی وجہ سے وہ آپ کو باہر نکال دیں، تعفن کی وجہ سے وہ آپ گھر والے آپ کو عذاب تصور کرنے لگے، تو وہ مال اور دولت کس کام کا؟ اس کے بیٹے بھی تھے، مگر جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچانے والا کوئی نہ تھا، اور نہ ہی وہ بچ سکا۔ یہ تو ابو لہب کا انجام ہوا۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو اسلام کی کھلے عام دعوت دی جانے لگی، تو اس میں پہل رشتہ داروں اور قرابہ داروں کی توجہ پیغام حق کی طرف مبذول کرانے کا حکم ہوا۔ سب سے پہلے کس بات کا حکم ہوا کہ رشتہ داروں کو تبلیغ دی جائے،
کہ اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانزادہ عبد المطلب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے کس کو دعوت دی؟ اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو بلایا اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے خرافات اور اباطیل اور اپنی تراشیدہ سنگین مجسموں کی حقیقت واضح فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت اور آخرت کی وقوع پذیر ہونے والے جیسے اہم معاملات پر روشنی ڈالی اور فرمایا کہ بتوں کو اپنے اور خدا کے درمیان وسیلہ مت بناؤ۔ یہ آپ کن کو ہدایت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کو، ان کو بتا رہے ہیں کہ بتوں کو اپنے اور خدا کے درمیان وسیلہ مت بناؤ، جہاں یہ تمہارے اپنے تراشیدہ مجسمے قوت گواہی، قوت سماعت اور قوت بصارت سے آ رہی ہیں، جن کے وہ جو مجسمے آپ نے بنائے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں سے، وہ قوت گواہی نہیں رکھتے، قوت سماعت نہیں رکھتے، قوت بصارت سے آ رہی ہیں۔ وہاں یہ اس قدر بے بس اور کمزور ہیں کہ کسی کو نفع و نقصان پہنچانے کی حیثیت میں نہ ہیں۔ اور میرا ساتھ دو، پوری دنیا سے شرک و الحاد کو ناپید کر دیں اور اللہ کی طرف نازل شدہ نور سے پوری دنیا میں رشد و ہدایت کا چراغ روشن کر دیں۔ گستاخ ابو لہب بول اٹھا کہ بیشتر اس کے کہ خاندان عبد المطلب پر پورا عرب ٹوٹ پڑے، تم اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خاندان عبد المطلب کو اکٹھا کرنے کا اہتمام فرما کر دعوی حق دی۔ اس مجلس میں حضرت عباس، حضرت حمزہ اور ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اس واشگاف اور کھلی دعوت پر اس مجلس میں ایک نحیف و نزار بچہ جس نے صدائے حق بلند ہوتے ہی لبیک کہا، انتہائی بے باکی اور قوت ایمانی کے ساتھ پکار اٹھا کہ اگرچہ میں آشوب چشم میں مبتلا ہوں اور جسمانی طور پر کمزور ہوں، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ کون تھے؟ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں اسلام کے ہر اول دستہ کی دستار ثابت ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت تھی جو نحیف و نزار بچہ تھا۔ حضرت علی جب آپ نے دعوت حق دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحیف و نزار بچے تھے، لیکن انہوں نے صدائے حق بلند ہوتے ہی لبیک کہا، انتہائی بے باکی اور قوت ایمانی کے ساتھ پکار اٹھے، اگرچہ میں آشوب چشم میں مبتلا ہوں اور جسمانی طور پر کمزور ہوں، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ اسلام کے ہر اول دستہ کی دستار ثابت ہوئے، مگر یہ تمام کارروائی خاندان عبد المطلب کے سرکردہ افراد کے استہزاء و تمسخر اور زوردار کہکو کی نظر ہو گئی، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آواز پر کہا کہ دائی دیکھو اور اس کی حمایتی دیکھو۔ البتہ ابو طالب نے یہ سن کر کہا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کو جاری رکھیں، کوئی آپ کا راستہ نہ روکے گا، مگر میرا دل نہیں مانتا کہ میں عبد المطلب کا دین ترک کر دوں۔ کیسا طریقہ ہے آپ کا؟ آپ اتنے کمزور ہیں، دعوت عام دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ خاندان عبد المطلب کے جو بڑے فرد تھے انہوں نے آپ پر تمسخر اڑایا اور زوردار کہکو کی نظر ہو گئے۔ انہوں نے کیا کہا، کتنے بڑے الفاظ ہیں، آپ اس بات پر خاموش ہیں، کتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس سوال پر کہتے ہیں کہ دائی دیکھو اور اس کے حمایتی دیکھو۔ شاہ کنین اس پر دل برداشتہ نہیں ہوتے، صبر کرتے ہیں۔ شاہ کنین کے ان ابتدائی اقدام اور اسلام کی اس نوزائیدہ تحریک کے ابتدائی مراحل سے مکہ کی طلسمی فضا نے کوئی کروٹ نہ لی، اور نہ ہی ارض عرب کے باشیوں کے اندر عزا اور لات و منات کی پرستش میں دھت اور مست و الست انسان نے انگڑائی لی، کوئی انگڑائی نہیں لی۔ شروع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا وادیوں اور گھاٹیوں میں نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ اتنے کمزور تھے اس وقت، آپ کی تحریک اتنی کمزور تھی کہ آپ وادیوں اور گھاٹیوں میں نماز ادا کرتے۔ ایک روز ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک وادی میں ادائیگی نماز میں مصروف تھے
یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی وادی میں نماز ادا کرتے ہیں، مختلف وادیوں میں نماز ادا کرتے ہیں، گھاٹیوں میں نماز ادا کرتے ہیں، کہ کفار کے کچھ شریر اور اسلام دشمن عناصر تمسخر اڑانے لگے۔ جب ان کو کوئی جواب نہ ملا تو وہ مشتعل ہو گئے۔ آپ ایک روز کیا ہوتا ہے، نماز میں مصروف ہوتے ہیں، ایک وادی میں کفار کے کیا کرتے ہیں، کچھ شریر اور اسلام دشمن عناصر تمسخر اڑانے لگتے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں، اور ایک کافر کی تلوار سے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ یہ تھا خون کا پہلا قطرہ جو رائے حق میں ارض عرب پر ٹپکا، مگر اس سے مکہ کی فضا کے تیور بدل گئے۔ تشدد و ظلم کی گھٹائیں انتہائی تاریک کا روپ اختیار کرنے لگیں۔ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، کفار کے جو کچھ لوگ تھے، شریر تھے، وہ آپ کو تمسخر اڑانے لگے۔ جب آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو آپ خاموش ہیں۔ اس غصے میں جب وہ آتے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تو ایک کافر اٹھتا ہے، وہ تلوار اٹھاتا ہے اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتا ہے، حملہ کرتا ہے تو وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ جب وہ زخمی ہوتے ہیں تو ان کا خون بہنے لگتا ہے، اور یہ خون کا پہلا قطرہ تھا جو رائے حق میں ٹپکا، وہ بھی ارض عرب پر، مگر اس سے مکہ کی فضا کے تیور بدل جاتے ہیں، اور تشدد و ظلم کی گھٹائیں انتہائی تاریک کا روپ اختیار کر لیتی ہیں۔ کفار مکہ نے جب یہ محسوس کیا، بلکہ ان کے مشاہدہ میں یہ بات آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی اور دھیمی دھیمی تحریک میں اس قدر قوت پیدا ہو گئی ہے کہ اس سے سوسائٹی کے افراد کے دلوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے، اور اس کی اثر انگیزی کا یہ عالم ہے کہ ہر دل محسوس کرنے لگا کہ مکہ کے طلسمی ماحول کو نقب لگ رہی ہے۔ ان کو انہوں نے محسوس کیا کہ ہماری جو ہماری گدیاں مضبوط ہیں وہ کمزور ہونے لگی ہیں، تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ یہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کمزور سی تحریک کسی بہت بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو۔ ایسے پوری اسٹار ماحول نے مکہ کے سرداروں میں بے چینی کی سی صورت پیدا کر دی۔ غیر اللہ کی الوہیت اور ان کے بتوں کے خلاف اٹھنے والی آواز پر لبیک کہنے کا مطلب وہ بخوبی سمجھ رہے تھے۔ مکہ والوں کے پورے عرب میں مذہبی سرداری کو یہ کھلا چیلنج تھا۔ انہیں اس امر کا ادراک تھا کہ اگر وہ اپنی گدیوں کو خیر آباد کہتے ہیں تو گویا انہوں نے خود کو رسالت کے حوالے کر دیا، اور ان کی مذہبی، معاشرتی اور معاشی حیثیت تاراج ہو کر رہ جائے گی۔ یعنی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کمزور سی تحریک ہے، یہ خود ہی بخود ختم ہو جائے گی، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں قوت پیدا ہو گئی ہے، وہ کھلی دعوت عام کر رہے ہیں، تو وہ سوچ میں پڑ گئے، ان میں بے چینی پھیل گئی کہ یہ کسی بڑے انقلاب کا سبب نہ بن جائے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اگر کہتے ہیں کہ وہ سوچنے لگے کہ اگر ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ایک مان لیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیں، کہ اس کو یہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، تو وہ ان کی جو ہے مذہبی حیثیت ہے، معاشرتی حیثیت ہے، وہ ختم ہو کر رہ جائے گی۔ ان کے دل اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو شخص ان کے مقابل آن کھڑا ہوا ہے یہ صادق اور امین ہے۔ اب وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں جو شخص ہمارے سامنے کھڑا ہے وہ کیا ہے، صادق اور امین ہے، اس کے پاکیزہ اور بے داغ کردار اور مکارم اخلاق سے انکار نہ ہے۔ اب عربوں کی تاریخ میں ایسی فقید المثال شخصیت نہ پائی گئی تھی۔ بڑھتی ہوئی تحریک کی اثر انگیزی نے قریش مکہ کو اس قدر سراسیمگی کے عالم میں گرفتار کر دیا کہ وہ سر جوڑ کر اس پر فکر کرنے لگے۔ وہ انتہائی مشتعل ہو گئے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ ان کا صدیوں پر محیط سرداری نظام اور گدیوں کی بجاوری چھنتی نظر آ رہی ہے، جس کی بنیاد پر وہ بالخصوص عرب میں اور بالعموم پوری دنیا میں محترم و معظم جانے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے اس تحریک کو مضبوط ہوتے دیکھا تو ان کے عالم میں کیا ہو گیا، بے چینی شروع ہو گئی، اور کیا ہوا کہ وہ فکر کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ جو ہمارا نظام ہے صدیوں پر محیط ہے، سرداری نظام ہے، گدیوں کی مجاوری چھنتی نظر آ رہی ہے، جس کی بنیاد پر وہ بالخصوص عرب میں اور بالعموم پوری دنیا میں محترم و معظم جانے جا رہے ہیں۔ کعبہ کی تعمیر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل خداوند نے اس لیے کی تھی کہ اس میں خالق کائنات کی تسبیح اور پاکی و بڑائی بیان ہو، اور اللہ عز و جل کے حضور سر مسجود ہو کر
اس کی خدائی اور اس کے واحد ہونے کا اقرار کیا جائے، مگر آج اس خانہ خدا میں بلند ہونے والی آواز توحید کو لادینیت سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اس گھر میں ادا ہونے والی نماز کو ارتاد سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا باغیان عمل جانا جا رہا ہے۔ کہاں؟ خانہ کعبہ میں خلیل خدا کی دعا کے مصداق کو مرتد کہا جا رہا ہے۔ کس قدر اجنبا یہ بات ہے کہ وہ گھر جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا تھا، آج وہاں اس خدا کی عبادت و جرم جانا جا رہا ہے۔ بتوں کو ترتیب دینے، برہنہ اجسام سے طواف کرنے، گانا بجانے، تالیاں اور سیٹیاں بجانے سے خانہ کعبہ کی توہین نہ ہو رہی تھی۔ اگر توہین ہوتی ہے تو صرف رب کعبہ کو احد پکارنے اور واحد ماننے سے ہو رہی تھی۔ مطلب خانہ کعبہ میں جو خدا کا گھر تھا، اس گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی، برہنہ اجسام سے طواف کیا جا رہا تھا، گانے بجائے جا رہے تھے، تالیاں بجائی جا رہی تھی اور سیٹیاں بجائی جا رہی تھی۔ وہ یہ خانہ کعبہ کی توہین نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ توہین یہ سمجھتے تھے کہ رب کعبہ کو واحد مانا جائے۔ ایسی جنونی صورتحال نے قریش مکہ کو جذبات و اشتعال کی بھٹی میں جھونک دیا تھا، اور اسلامی معاشرے میں دھت ہو کر دایان حق کی زندگیوں سے کھیلنا وہ اپنا مشغلہ سمجھ رہے تھے۔ ایک روز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت کعبہ شریف میں نماز ادا کر رہے تھے کہ کفار ٹوٹ پڑے۔ حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ام ممولہ کے گھر میں تھے۔ آواز سنی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی خاطر فوراً خانہ کعبہ کا رخ کیا، مگر کفار نے تلواریں سونت لی اور ان پر ٹوٹ پڑے اور شہید کر دیا۔ حارث بن عمیر کو انہوں نے کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ عرض عرب میں اسلام اور جہالت کی معرکہ آرائی میں یہ پہلی جان تھی جس نے اسلام کی سچائی اور حقانیت کی شہادت تھی۔ حارث بن عمیر پہلے شہید ہیں جنہوں نے اسلام کی راہ میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا، اور جہالت کی معرکہ آرائی میں یہ پہلی جان تھی۔ یعنی کہ اسلام اور جہالت آپس میں جب لڑ رہے ہیں تو حارث بن عمیر درمیان میں آتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، اور یہ راہ حق میں پہلی جان تھی جو شہید ہوئی۔ جب کفار کو ہر طرف سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو انہوں نے ایک دفعہ پھر ابو طالب کی طرف رخ کیا اور کہا کہ آپ ہمارے درمیان معزز اور محترم شخصیت ہیں، اور ہم سب آپ کے بلند مرتبہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تحریک اتنی مضبوط ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کمزور ہوتا محسوس کیا، تو وہ کس کے پاس حاضر ہوئے؟ ابو طالب کی طرف حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ ہمارے درمیان معزز اور محترم شخصیت ہیں، اور ہم سب آپ کے بلند مرتبہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم نے آپ سے استدعا کی تھی کہ ہمیں اپنا اس بھتیجے سے بچائیں، مگر آپ کی طرف سے کوئی مثبت پیش رفت نہ ہوئی ہے۔ خدا کی قسم، جس طرح ہمارے باپ دادا کو گالیاں دی جا رہی ہیں، جس طرح ہمارے بڑوں کو احمق قرار دیا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے معبودوں کی توہین کی جا رہی ہے، اسے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے نزدیک جو بت تھے وہ تو ان کے معبود تھے، ان کی توہین کرنا تو درکنار، ان کے خلاف ایک آواز بھی نہیں سن سکتے تھے۔ للہ آن کا تم اس سے باز رکھو، یا پھر ہم اس سے بھی اور تم سے بھی لڑیں گے، یہاں تک کہ ایک فریق کا خاتمہ ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ اتنے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا تو تم اسے باز رکھو یا پھر اس سے بھی اور تم سے بھی لڑیں گے۔ اتنے کمزور، وہ دلی طور پر، ذہنی طور پر اتنے کمزور ہو گئے تھے، وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تم سے بھی اور اس سے بھی لڑیں گے، یہاں تک کہ ایک فریق کا خاتمہ ہو جائے۔ ابو طالب نے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا ماجرا سنایا اور کہا بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ ڈالو کہ جتنا میں اٹھا سکوں، ایسے لگتا ہے کہ اب بہت کڑا وقت آنے والا ہے۔ ابو طالب بھی ان کی اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ اپنے بھتیجے سے کیا کہتے ہیں؟ مجھ پر اتنا بوجھ ڈالو جتنا میں اٹھا سکوں، ایسا لگتا ہے کہ اب بہت بڑا وقت آنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بھی سننے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا اے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھتے ہیں تو پھر بھی اس پیغام کو پھیلانے سے باز نہیں آؤں گا۔ آپ اس قدر اسٹرانگ ہو گئے ہیں۔ آپ بھی حالانکہ ان کے مذہب تھے، ان کے جو معبود تھے وہ صدیوں سے چلے آ رہے تھے، ان کی گدیاں بھی مضبوط تھی،
آپ کی ابتدائی تحریک اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تو پھر بھی اس پیغام کو پھیلانے سے باز نہیں آؤں گا۔ دشمنان اسلام کی تمام چالیں ناکام ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ عزم اور قدار کا مظاہرہ کر کے یہ واضح فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرستادہ اور سچے رسول ہیں، اور وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وہ اپنے فرض کی تکمیل نہ کر لیں۔ یعنی کہ آپ نے یہ بات کر کے واضح کر دیا، اپنے عزم اور قدار کو واضح کر دیا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک وہ اپنے فرض کی انجام دہی نہ کر لیں۔ کفار نے اسلام دشمن میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، اور اسلام کے مقدس و معصوم پودا کی آبیاری میں دیان حق سے بھی کوئی دقیقہ پرگزشت نہ ہوا۔ یعنی کہ وہ اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے مکمل طور پر تلے ہوئے تھے۔ قریش مکہ نے آخری تدبیر یہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے اعانہ سے محروم کر دیا جائے، تاکہ بے یار و مددگار ہو کر اس راستہ سے ہٹ جائیں جو کہ ان کی خام خیالی تھی۔ پھر انہوں نے کیا سوچا؟ جب انہوں نے حضرت ابو طالب سے یہ تقاضا کیا کہ یا اپنے بھتیجے کو روکیں یا پھر ہم آپ سے لڑیں گے، آپ سے بھی لڑیں گے، اس سے بھی لڑیں گے، تاکہ ایک فریق کا خاتمہ ہو جائے۔ جب ان کا یہ بھی خواب پورا نہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ابو طالب کے اعانہ سے محروم کر دیا جائے، تاکہ بے یار و مددگار جب ہو جائیں گے تو وہ اس راستے سے خود بخود ہٹ جائیں گے، مگر یہ ان کی خام خیالی تھی۔ تو اس مکہ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہانی دہرائی جاتی ہے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہے، ان کی تضحیک سے باز آ جائے، ہمارے آباء و اجداد کے دین سے مکی لوگوں کو بہرا نہ کریں، اور ایک ساتھ پیشکش کی۔ مکہ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، رؤساء مکہ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہانی دہرائی جاتی ہے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہے، ان کی تضحیک سے باز آ جائے، ہمارے آباء و اجداد کے دین سے مکی لوگوں کو بے راہ نہ کریں، اور ساتھ ایک پیشکش کی۔ پیشکش کیا تھی؟ قریش اپنے ساتھ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے۔ کیا کرتے ہیں؟ قریش اپنے ساتھ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو لے کر ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اس کو اپنا لڑکا بنا لیں اور اس کے بدلے اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اسے قتل کر دیں، کیونکہ اس نے اس دین کی بنیاد رکھ کر قریش مکہ کے درمیان انتشار اور نہ ختم ہونے والی دشمنی کی آگ سلگا دی ہے۔ وہ ہمارے آباء و اجداد کے دین سے انحراف کر بیٹھا ہے، ہمارے گھر گھر میں اس نے ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا بیج بو دیا ہے، اس لیے اب ہم اس کا وجود سرزمین عرب میں برداشت کرنے کو قطعاً تیار نہ ہیں۔ ابو طالب نے کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارا لڑکا اپنا متنبع بنا لوں، اس کو پالو پوسوں اور اس کے ناز و نام برداشت کروں، اور اپنا لڑکا تمہارے حوالے اس لیے کر دوں کہ تم اسے قتل کر دو؟ ایسا ہرگز ممکن نہ ہے۔ میں کبھی اپنے لڑکے کو تمہارے رحم و کرم پر نہ چھوڑ سکتا ہوں، نہ چھوڑوں گا۔ اس پر نوفل بن عبد المناف کا پوتا مولم بن عدی بولا، خدا کی قسم، اے ابو طالب، ہم نے تجھ سے انصاف کی کہی، مگر تم حالات کو بگاڑنے کی طرف جا رہے ہو، ایسے لگتا ہے کہ تم ہماری کسی بات کو قبول نہیں کرنے والے۔ ابو طالب نے کہا، تم لوگوں نے مجھ سے انصاف اور سچائی کی بات نہ کی ہے، بلکہ میرے مقابلے میں میرے مخالفین کے مددگار بن بیٹھے ہو، مگر اس بات کو کوئی فکر نہ ہے، جو چاہتے ہو کرو، میں تم لوگوں کو روکنے والا نہیں ہوں۔ اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔